السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جیسا کہ ہمارے 20 سوالوں کے جواب میں سے آج ہم 13ویں سوال کا جواب لیں گے، وہ یہ کہ کیا قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کیا کہتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم پہلے، پھر اس کے بعد دوسری بھی دلیلیں ہمارے پاس ہیں جو بتاتی ہے قرآن کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا اور علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ میں نے اس سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آدھی آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کا جو مہینہ ہے رمضان، اس مہینے میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، قرآن کیا ہے کہ رہنما ہے، یعنی کہ رہبر ہے، رستہ دکھانے والا، سیدھا رستہ دکھانے والا، اور جس میں ہدایت ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، گمراہی کی کتاب نہیں ہے، اور اس میں کھلی نشانیاں بھی موجود ہے۔ وہ کھلی نشانیاں کیا ہے؟ حق اور باطل، جھوٹ اور سچ کے بیچ فرق کرنے والی بات یہ قرآن بتاتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل ہو گئی۔ تو آئیے دوسری دلیل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دوسری دلیل ہے ہمارے پاس سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ 10 نمبر کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی تمہاری ہی نصیحت ہے، انسانوں کے لیے ہی نصیحتیں ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ یقیناً کہ ہم نے ہی اس کتاب کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اتارا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے ہی نصیحت ہے، زندگی کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا اس کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں؟ بنا سمجھے کب تک پڑھتے رہو گے؟ یہ مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم تیسری دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تو دوسری دلیل ہو گئی ہماری۔ تو ہماری تیسری دلیل یہ ہے سورہ دخان آیت نمبر 58۔ آئیے سورہ دخان دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی 58 یہ سیکنڈ لاسٹ نمبر کی آیت ہے سورہ دخان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا، یعنی کہ عربی زبان میں اتارا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، لیکن آج ہمارے پاس اس قرآن کا ترجمہ موجود ہے، ہندی، انگلش، مراٹھی، اردو، جو لینگویج ہم کو آتی اس میں ہم کو پڑھنا ہے۔ تو یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی، اور یہ آیت پوری امت انسان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یعنی ہم لوگ، یہ پوری امت، یہ پورے انسان دنیا کے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ تو یہ ہو گئی ہماری تیسری دلیل سورہ دخان آیت نمبر 28۔ اب چلتے ہیں سورہ قمر۔ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے، اور اس میں سورہ قمر میں تو اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا ہے۔ تو کیا فرمایا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورہ قمر کی آیت نمبر 17 دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس پہ غور و فکر کرے اور سمجھے؟ یہی چیز سورہ قمر میں آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اس کو سمجھے، پڑھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قمر میں، یعنی یہی سورہ میں آیت نمبر 32 میں، تو کتنی دفعہ ہو گیا؟ 2 بار ہو گیا، اب یہ تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ قمر میں ہی آیت نمبر 32 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو تمہارے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، تو کیا کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی سوال بھی کر رہے ہیں، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 40 میں بھی یہی ذکر ہے، یعنی کہ چوتھی مرتبہ، یعنی سورہ قمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، اور تو کیا کوئی ہے اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے، سوچے سمجھے، عقل پکڑے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا سورہ قمر میں۔ تو ان ساری دلیلوں سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ تم نہیں سمجھ سکو گے، 17 علوم چاہیے، ایک لفظ کے 10 میننگ ہوتے ہیں، یہ سب پھیکم پھاک بات ہے، ان لوگوں کی بات مت سنو، یہ سارے دجال لوگ ہیں، کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد ایسے ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو تم کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو میں نے نہیں کہی ہوں گی، ہے نا، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے جتنا ہو سکے۔ جب بھی آپ قرآن کو اٹھائیں سمجھ کر ہی پڑھیں، بھلے 2 آیت پڑھیں، 4 آیت پڑھیں۔ بہت سے لوگوں جب ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں، سمجھ کے پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، تو ٹائم لگاؤ نا، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ٹائم لگانے کے لیے۔ جب آپ ٹائم لگاؤ گے، سمجھو گے، تو ہی تو آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، نہیں تو زندگی پر ایسی رٹا مارتے رہو گے ثواب کی نیت سے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ایک آیت بھی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ تم قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا، جبکہ قرآن کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو گے تو تم کو اجر بھی ملے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، اور ہمیں دنیا گزارنے کا طریقہ آ جائے گا کہ ہمیں دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اور آخرت تو آٹومیٹک بننی ہے، کیونکہ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ پرہیزگار بنتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ چھوٹی سی نصیحت آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب الینا وانت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔